السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی سٹوری جو میں آپ لوگوں کو سنانے والا ہوں وہ امتیاز علی کی ہے اور ان کے پوتے نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ ان کے پوتے نے مجھے بتایا ہے، جن کا نام سید علی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم ایک شادی کے موقع پر اپنے گاؤں اکٹھا ہوئے تھے تو یہ بات ہمارے دادا نے تب ہمیں بتائی تھی، اور یہ بات بتائے ہوئے بھی تقریباً 12 سے 13 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ میرے دادا کو جنت نصیب کرے، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو بس بیٹھے بیٹھے مجھے ذہن میں ان کی یہ بات یاد آئی تھی، کیونکہ یہ کافی پرانی بات تھی، اسی لیے اچانک یاد آنے پر مجھے لگا کہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ میں آپ کے چینل کی سٹوری سنتا ہوں تو اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو آگے میں آپ کو اپنے دادا کی سٹوری انہی کی زبانی سناتا ہوں۔ تو امتیاز علی کی یہ سٹوری سننے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ آپ کو ایسی ہی انٹرسٹنگ تھرلنگ ہارر اسکیری سٹوری سننے کو ملتی رہے۔ آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے جو کہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر یا انسٹا یا ای میل آئی ڈی پر شیئر کریں۔ میں ضرور آپ لوگوں کی بھیجی گئی سٹوریز پر وہی کور کروں گا۔ اب جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیں تاکہ کہانی کو اچھے سے فیل کر سکیں اور اچھے سے سمجھ سکیں۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے آج کی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو آگے میرے دادا کی سٹوری کو انہی کی زبانی کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 1990 کا دور تھا اور میں گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ 1990 کی اگر بات ہو رہی ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ گاؤں کے روڈز اور انفراسٹرکچر وغیرہ کا کیا حالات ہوں گے، اور وہاں پر ذرا بھی آمد و رفت کی سہولت نہیں تھی، اور رات کے ٹائم تو گاڑیاں بالکل نہیں چلا کرتی تھی۔ میری شہر میں ایک سرکاری ملازمت کی جاب تھی، اچھی خاصی سیلری بھی تھی اس دور کے لحاظ سے، اور اس دور میں میں واحد ایک بندہ تھا کہ جس کے پاس گاؤں میں بائک ہوا کرتی تھی۔ تو تم بچے مانو یا نہ مانو، یہ جو بات میں آگے تم لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ بالکل سچی ہے، اور میرے ساتھ اسی طرح کی ایک روز وہ بات ہوئی تھی۔ میرا کام اکثر یوں ہوا کرتا تھا کہ کبھی ایوننگ شفٹ ہوا کرتی تھی اور کبھی مارننگ شفٹ۔ ہمارے ٹائم میں شفلنگ ہوتی رہتی تھی کیونکہ وہ ایک سرکاری جاب، اسی لیے ہمیں ایک ماہ مارننگ اور ایک ماہ ایوننگ شفٹس کرنا پڑتی تھی۔ لیکن ایوننگ شفٹس میں بھی میں کبھی بھی اتنا زیادہ لیٹ نہیں ہوتا تھا۔ آج تک کبھی بھی کوئی ایسا چانس نہیں ہوا تھا کہ میں اپنے دفتر سے گھر آتے ہوئے اتنا لیٹ ہو جاؤں۔ ایوننگ شفٹس اگر ہوتی بھی تھیں تو ہم 9 سے 10 بجے تک گھر واپس آ جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ سرکاری دفتر شہر میں تھا، اسی لیے مجھے گاؤں آتے آتے 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ جایا کرتا تھا۔ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ایک اکیلا ہی بندہ تھا کہ جس کے پاس اس زمانے میں بائک ہوا کرتی تھی۔ میرے پاس یامہا کی 100 cc بائک ہوتی تھی۔ تم بچے کیا جانو کہ اس دور میں ایک بائک ہونا کتنی بڑی بات ہوتی تھی۔ آج کل تو تم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فونز وغیرہ ہیں، لیکن اس ٹائم پہ اتنے ایجڈ بندے کے پاس ایک بائک ہونا بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ اور میں اس بائک کو بہت اچھے سے رکھتا تھا، ہر ٹائم اس کو صاف ستھرا رکھتا تھا اور اس کا کام کروا کے رکھتا تھا، مانو میرے لیے تو وہ ایک گاڑی ہی تھی۔ اب اسی طرح کی ایک روز کی بات ہے کہ میں اپنے کام سے دفتر گیا ہوا تھا۔ ان دنوں میری نائٹ شفٹ تھی اور سردی بہت شدید پڑ رہی تھی کیونکہ وہ دسمبر کا مہینہ تھا، اور ان دنوں میں سردیاں ویسے بھی کافی شدید پڑا کرتی تھی۔ آج کے دور میں تو ویسے بھی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سردیوں کی وہ شدت نہیں رہی جو تب ہوا کرتی تھی، اور جب گاؤں کے علاقے میں آتے تھے وہ بھی رات کے ٹائم تو اور زیادہ سردی شدید ہو جایا کرتی تھی، مطلب ایسی کہ برداشت سے باہر ہوتی تھی۔ اس لیے میں اپنے اوپر چادر بھی لپیٹ کر جایا کرتا تھا، لیکن احتیاط سے، تاکہ وہ بائک کے ٹائر یا چین میں نہ پھنسے۔ لیکن اس دن کام کچھ زیادہ ہی جس کو وائنڈ اپ کرتے کرتے مجھے رات کے 11 بج چکے تھے۔ اس دور میں موبائل فونز تو ہوتے نہیں تھے، اور جو کام ہم کرتے تھے وہ بھی سارے کاغذی کام ہوتے تھے، کمپیوٹر یا الیکٹرونک ڈیوائسز اس طرح نہیں ہوتی تھی، بس زیادہ سے زیادہ ایک ٹائپ رائٹر ہوتا تھا۔ تو اب کام کرتے کرتے مجھے 11 بج چکے تھے اور میں اپنے گھر بھی انفارم نہیں کر سکتا تھا۔ تب میری شادی ہو چکی تھی اور میرا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں کی بھی کافی ٹینشن ہو رہی تھی، اس وجہ سے نہیں کہ وہ اکیلے ہوں گے، کیونکہ گھر میں صرف میری بیوی بچے نہیں تھے بلکہ میرے بھائی، ان کی فیملی اور میرے والدین بھی تھے۔ اس طرف سے میں فکر مند نہیں تھا، بلکہ فکر مند اس لحاظ سے تھا کہ میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ آخر میں کہاں رہ گیا، کیونکہ میں آج تک اتنا لیٹ کبھی بھی نہیں ہوا تھا، اور اب مجھے گھر جاتے جاتے ویسے بھی 1 تو بج ہی جائے گا، کیونکہ دھند بھی کافی شدید پڑ رہی تھی اور سردی کی وجہ سے بائک اتنی تیز چلائی بھی نہیں جا سکتی تھی۔
بے شک وہ روڈ اس ٹائم بالکل سنسان تھا اور میں بائک بھگا کر بھی جا سکتا تھا، لیکن وہ کچا روڈ تھا اور بائک اتنی تیز چلائی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ شہر کے پاس جو کچھ حصہ تھا وہ تو پکا روڈ تھا، لیکن اس سے آگے سارا ہی کچا روڈ تھا۔ اب میں نے جب اپنا کام مکمل کر لیا تو میں نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹا، اپنی چادر۔ آج سردی سوچ سے بھی زیادہ شدید تھی اور بائک چلائی ہی نہیں جا رہی تھی۔ جیسے ہی ہاتھوں کے اوپر سے چادر ہٹتی تھی تو ہاتھ بالکل ایسے ہو جاتے تھے کہ جیسے جمنے لگے ہیں۔ میں تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر کر چکا تھا اور میری حالت اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بے شک میں پہلے بھی رات کا سفر کرتا تھا سردیوں میں، لیکن ایسی حالت نہیں ہوتی تھی۔ میں 2 منٹ کے لیے بائک سے اتر کر نیچے کھڑا ہو گیا اور اپنے ہاتھوں کو زور زور کا ملنے لگا ان کو گرم کرنے کے لیے، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بالکل سن ہو چکے ہیں۔ 5 سے 6 منٹ یوں اترنے کے بعد مجھے اب خوف بھی آنے لگا تھا، کیونکہ وہ بالکل کچا روڈ تھا اور سڑک دونوں طرف سے جنگل سے گھری ہوئی تھی، مطلب جھاڑیاں اور درخت وغیرہ تھے، اور اتنا سناٹا تھا کہ اگر ایک سوئی بھی جیب میں سے نیچے گرے تو اس کی بھی آواز آئے گی۔ اوپر سے چاند کی روشنی بھی نہیں تھی اور بالکل دھند تھی، جس کی وجہ سے خوف میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں اس رات میں ایسا کیا تھا کہ میں آج سے پہلے تو کبھی نہیں ڈرا تھا اس طرح، نہ ہی کبھی خوف آیا تھا، لیکن اس دن آ رہا تھا۔ تو اسی خوف کے چلتے میں نے جلدی سے اپنی بائک پر بیٹھ کر بائک کو سٹارٹ کیا اور دوبارہ سے اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ اب جیسے ہی میں اپنے گاؤں کی طرف والی ڈائیورژن کو مڑنے لگا تو دیکھا کہ آگے کافی سارے درخت گرے پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی حیرانی ہوئی، کیونکہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ صبح سے لے کے اب تک کہیں کوئی آندھی چلی ہو۔ تو یہ درخت کیسے گرے تھے میں نہیں جانتا تھا، لیکن 4-5 درخت گرے ہوئے تھے اور ایسے گرے ہوئے تھے کہ بائک کا تو وہاں سے گزرنا بالکل ناممکن تھا۔ ہمارے گھر کو ایک اور راستہ بھی آگے سے جاتا تھا، لیکن ادھر مزید آدھا گھنٹہ ویسٹ ہونا تھا، مطلب کہ میں تقریباً 1:30 بجے تک گھر پہنچتا۔ اب میں اور زیادہ پریشان ہوا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ میں نے کہا کیا عجیب مصیبت ہے، ایک تو پہلے ہی اتنا لیٹ ہو چکا ہوں اور اس کے بعد اب یہ درخت گرے پڑے ہیں۔ لگتا ہے ساری مصیبتیں آج کے دن ہی آنی ہیں۔ اب جس راستے کو میں استعمال کرنے والا تھا اس راستے سے لوگ منع کرتے تھے کہ اس راستے کو کبھی استعمال نہیں کرنا۔ یہ تو میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں منع کرتے تھے، اور نہ ہی کبھی میرا اس راستے پر آنا جانا ہوا تھا۔ بے شک وہ ہمارے گاؤں کی طرف ہی جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس راستے پر میرا کبھی بھی آنا جانا نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ راستہ شارٹ کٹ نہیں تھا بلکہ لانگ کٹ تھا، تو ادھر جانے کا کوئی مطلب ہی کبھی نہیں بنا۔ لیکن آج مجبوری کی وجہ سے اس راستے کو یوز کرنا پڑ رہا تھا، لہٰذا میں نے اپنی بائک کو سٹارٹ کیا اور اسی روڈ پر آگے بڑھنے لگا۔ اب جیسے ہی وہ لانگ کٹ والا روڈ آیا تو میں نے اس کی طرف اپنی بائک کو موڑ دیا۔ تو جیسے ہی اس روڈ کے اوپر میں گیا، وہ روڈ بالکل خستہ حال، ٹوٹا پھوٹا۔ بے شک پچھلا روڈ بھی کچا تھا، لیکن یہ روڈ تو کچھ زیادہ ہی خستہ حال اور ٹوٹا پھوٹا تھا۔ اتنے بڑے بڑے کھڈے کہ بائک کا پورا ایک ٹائر اندر چلا جاتا تھا، اس لیے بائک کو بالکل ہلکی سپیڈ میں چلانا تھا کہ جس کی وجہ سے میں گروں نہ۔ اور اس کچی سڑک کے دونوں طرف اتنے بڑے درخت تھے کہ مانو ان کے اندر کے بالکل قریب کا بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اتنے بڑے اور گھنے درخت۔ میں پورے راستے آیت الکرسی پڑھ رہا تھا اور کافی زیادہ خوف زدہ ہو رہا تھا کہ جیسے ہی میں اس روڈ پر آگے بڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس کھڈے کے اندر سے کوئی چیز باہر نکل رہی ہے، اور نکلتی ہوئی وہ سائڈ پر جنگل کی طرف گئی ہے، اور جنگل میں اس طرف کہ جہاں درخت نہیں ہے بلکہ ایک راستہ بنا ہوا ہے۔ اب جب میری بائک اس کھڈے کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ 6 سے 7 فٹ گہرا کھڈا تھا اور پورے روڈ پر تھا، کہ جس کی وجہ سے بائک ادھر سے سیدھی نہیں گزر سکتی تھی۔ اس لیے مجھے جنگل کے اندر سے ہو کے بائک کو اس روڈ پر لانا تھا واپس۔ سب کچھ اس کھڈے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں اللہ سے بس یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، یہ آج کیسی آزمائش ہے، ایک کے بعد ایک مصیبت میری منتظر ہے۔ خیر میں جنگل کے اندر اپنی بائک لے کر گیا، اور میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ وہ جو بھی چیز تھی وہ اسی طرف کو گئی ہے۔ میں نے سمجھا ہو سکتا ہے کوئی ہرن یا کوئی کتا وغیرہ ہو جو کہ بائک کی آواز اور روشنی سے ڈر کے جنگل کے اندر کی طرف بھاگ گیا ہو، اور وہاں پر راستہ بھی اندر کی طرف بنا ہوا تھا۔ تو جب میں اس راستے سے ہوتا ہوا اپنے اسی مین روڈ کی طرف آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ راستہ کسی ایک حویلی کی طرف جا رہا ہے، بہت بڑی حویلی، لیکن اتنی کھنڈر لگ رہی تھی کہ مانو
صدیوں سے وہاں کوئی نہیں رہتا ہوں۔ بائک کی روشنی جہاں تک پڑ رہی تھی مجھے یہ نظر آ رہا تھا، اس کے آگے کا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ دھند کافی شدید تھی۔ اتنی ہی دیر میں مجھے اس خستہ حال کھنڈر کی طرف سے یوں محسوس ہوا کہ کوئی بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا ہے۔ میرا خیال بالکل سچا تھا۔ کوئی کافی لمبی سی چیز بھاگتی ہوئی شور مچاتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی، اور اس کی آواز اتنی ہیبت ناک اور اتنی خوفناک تھی کہ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی بائک کو گیئر لگایا اور مین روڈ کی طرف نکلنے لگا، لیکن اللہ کی کرنی یہ تھی کہ میں اسی کھڈے کے اندر جا گرا کہ جس سے بچتا ہوا میں جنگل کے اندر سے ہو کر جا رہا تھا۔ لیکن میری بائک ابھی بھی آن تھی، مطلب سٹارٹ تھی، اس کی روشنی اوپر کی طرف جا رہی تھی اور ریس بھی فل ہوئی تھی۔ بہت زیادہ شور ہو رہا تھا۔ اسی شور میں وہ چیز بھی میرے بالکل اوپر آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ چیز کوئی انسان نہیں تھی، وہ ایک جن تھا، ایک بگڑی ہوئی شکل والا جن جو کہ بالکل میرے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور وہ اتنے برے طریقے سے ہنس رہا تھا اور اس کے منہ سے خون گر رہا تھا، جو کہ میرے خوف اور ڈر میں اور زیادہ اضافہ کر رہا تھا۔ لیکن میں نے ہمت نہیں چھوڑی کیونکہ مجھے اپنے اللہ کی کلام پر بہت زیادہ یقین تھا۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی کا ورد سٹارٹ کیا اور زور زور کی آیت الکرسی اور جتنی آیات مجھے یاد تھیں ان کو پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے میں وہ آیات اور چیزیں پڑھ رہا تھا، وہ چیز میرے سے بالکل دور ہوتی جا رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری آنکھوں سے دور ہو گئی۔ اس کے دور ہوتے بھی میں نے آیت الکرسی کا ورد نہیں چھوڑا اور زور زور سے جیسے پہلے آیت الکرسی پڑھ رہا تھا ویسے آیت الکرسی پڑھنا جاری رکھا، اور بائک سے سائڈ پر ہوا اور بائک کو آف کیا۔ بائک کی لائٹ بھی آف ہو چکی تھی اور اب میں اس کھڈے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے پاؤں میں چوٹ لگی ہوئی ہے۔ لیکن پھر بھی کسی طریقے میں اس سے باہر نکل گیا اور بائک کو وہیں چھوڑ کر زور زور کی آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اسی روڈ پر سیدھا بھاگنے لگا کہ جب میری نظر پیچھے پڑی تو میں نے دیکھا کہ کوئی چمکتی ہوئی چیز بہت روشنی سے چمک رہی تھی، وہ اسی حویلی کے اوپر منڈرا رہی تھی اور اس کے شور کی آواز میرا پیچھا کر رہی تھی۔ حالانکہ میں اس حویلی سے کافی زیادہ دور آ چکا تھا، لیکن وہ چیز ابھی بھی مجھے سنائی دے رہی تھی اور ابھی بھی مجھے وہاں سے نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنے پاؤں نہ روکے، بے شک وہ مجھے کافی زیادہ خوف زدہ کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے کلام نے مجھے اتنی طاقت دی ہوئی تھی کہ میرے قدم چلتے جا رہے تھے اور میں یوں ہی چلتا چلتا بھاگتا بھاگتا نہ جانے کب اپنے گاؤں میں پہنچ گیا، اور ہمارے گاؤں کا جو سب سے پہلا گھر تھا اس کے دروازے پہ جا کر گر کے اور زور زور سے ان کا دروازہ پیٹنے لگا۔ جیسے ہی اس بندے نے دروازہ کھولا تو مانو میری ساری ہمت ہی ختم ہو گئی، مطلب اپنے سامنے انسان کو دیکھ کر میں وہیں پر نڈھال ہو گیا۔ میرے اندر جو ابھی تک ہمت ساری جمع ہوئی تھی وہ سب ختم ہو گئی اور میں اسی دروازے میں گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بندہ مجھے اندر لے گیا۔ وہ ہمارے جاننے والے ہی تھے کیونکہ گاؤں میں سب ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ انہوں نے مجھے اندر لٹایا اور میرے گھر والوں کو اطلاع دی۔ میرے گھر والوں کو جب پتہ چلا تو وہ مجھے لینے آئے، لیکن مجھے کچھ ہوش نہیں تھی۔ وہ مجھے لے کر گھر اور مجھے کافی شدید بخار بھی ہو گیا تھا۔ میری طبیعت تقریباً 6 سے 7 ماہ خراب رہی تھی۔ پہلے 6-7 دن تو کافی زیادہ خراب تھی، مطلب کہ میرے سے بولا بھی نہیں جاتا تھا، اتنی زیادہ شدید خراب، اور بخار بھی کافی شدید رہتا تھا۔ اور ویسے تو میں سیٹ ہو گیا تھا، لیکن 6-7 ماہ مجھے بس ایسے لگتا تھا کہ میرے آس پاس کوئی چیز گھوم رہی ہے، اسی کا ڈر میرے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا۔ 6-7 ماہ پھر مجھے کسی قاری سے دم کروایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جس راستے سے آیا ہے وہ ایک آسیب زدہ راستہ ہے، اور جو وہاں پر حویلی ہے وہاں پر جنوں کا بسیرا ہے۔ آپ گاؤں والوں کو منع بھی کیا تھا کہ کبھی وہ راستہ رات کے ٹائم نہ استعمال کرنا، خاص کر کے رات کے ٹائم جب زوال کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن میری بھی مجبوری تھی اس راستے کو استعمال کرنا۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں پر ایسا کچھ ہے، اور ہمارے گاؤں میں جب یہ بات پتہ چلی تو ان سب نے مجھے یہی کہا کہ ہم سب کو پتہ تھا کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز ہے، مطلب کہ گاؤں کے بزرگوں کو، اور انہوں نے اسی لیے منع کیا ہوا تھا سب کو اس راستے کو استعمال کرنے سے۔ آج بھی وہ راستہ وہاں موجود ہے اور وہاں پر آبادی بھی بن چکی ہے۔ اس حویلی کو گرا کر وہاں پر نئے گھر بھی تعمیر کر دیے گئے ہیں اور اب لوگوں کی آمد و رفت بھی وہاں سے ہوتی ہے، لیکن اس جگہ کے بارے میں ابھی بھی مشہور ہے کہ کوئی بھی وہاں سے رات کے ٹائم سفر نہیں کرتا، خاص کر 10 بجے کے بعد، کیونکہ مانا جاتا ہے کہ آج بھی اس جگہ پر انہی چیزوں کا سایہ ہے، مطلب
انہیں جنات کا، جس کی وجہ سے 10 بجے کے بعد کوئی بھی بندہ وہاں سے سفر نہیں کرتا۔ اور تم بچوں کو بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میری کہانی سن کر اب یہ نہ کرنا کہ اس راستے کی تلاش میں نکل پڑنا اور وہاں گھومنے جانا۔ اس کو اپنے دادا کی نصیحت سمجھنا اور کبھی بھی اس راستے کو استعمال نہ کرنا۔ یہ تھی میرے دادا کی سٹوری، جو کہ میں نے انہی کی زبانی سنائی ہے، جیسے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی۔ انہوں نے اس راستے کے بارے میں ہمیں بتایا تھا، لیکن آج تک ہم نے کبھی بھی اس راستے کو استعمال نہیں کیا۔ بے شک دیکھا ضرور ہوا ہے، لیکن کبھی بھی اس راستے کی طرف جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ رات کو تو چھوڑو، ہماری تو دن میں بھی کبھی وہاں جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بے شک وہاں پہ آبادی بھی ہے، لیکن میری توبہ کبھی بھی اس راستے کو استعمال نہ کروں، کیونکہ مجھے اپنے دادا کی اس بات پر مکمل یقین ہے کہ وہاں پر کسی چیز کا سایہ ہے جو کہ انسان کے خون کی پیاسی ہے۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی سٹوری۔ کیسی لگی آپ سب کو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ویڈیو کو تھمز اپ دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔